تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک جانب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہے اور پاکستان کسی بھی وقت جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ آج کی رات اور اگلی رات جو ہے بڑی اہم ہے، لیکن یہاں پہ ایک خبر تحریک انصاف کے حوالے سے بھی آئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بری خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بری خبر ہے۔ کیا بری خبر ہے اور تحریک انصاف کو اس کا کیا نقصان ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور بات کرنے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ آپ کو نئے ولاگ مل سکیں۔ جناب آج ہوا یوں ہے کہ چونکہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد تقریباً 100 سے زیادہ لوگ پکڑے گئے۔ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو رہا تھا، تو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی کہ جی یہ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے، آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے کچھ کلازز تھیں وہ اس میں سے نکال دی کہ جی بھی آپ اس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور وزارت دفاع اور دیگر نے یہ اپیلیں کر رکھی تھیں اس فیصلے کے خلاف۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کیا ہوا تھا۔ آج جو سنایا گیا فیصلہ، اس میں انہوں نے آرمی ایکٹ کو اپنی پرانی شکل میں بحال کر دیا ہے۔ اب پرانی شکل میں بحال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ٹرائل ہو رہے تھے اس میں سویلین کے، اب وہ ہو سکیں گے، مطلب ان کو سزا ہو سکے گی۔ اب اس میں کیا کیا عدالت نے کہ سپریم کورٹ کا جو 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی جو جس فیصلے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کالعدم ہو گیا ہے۔ اب نیا فیصلہ جو ہوا ہے اس کے اندر آرمی ایکٹ کی شق 2(1)(d)(1)(2)(1)(d)(2) اور 59(4) بحال کر دی گئی ہیں۔ اب ان کی بحالی سے کیا ہوگا کہ جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں یا جو فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے آئندہ بھی، ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ البتہ اس میں ایک شق کا اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حکومت قانون سازی کرے کہ 45 روز کے اندر ان کو جو بھی سزا ملے اس کو وہ اگلی عدالت یعنی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کر سکیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ حکومت قانون سازی کرے گی جس کے بعد ان کو اپیل کا حق ہوگا، یعنی جو مجرمان ہیں ان کو حق ہوگا۔ اب تحریک انصاف کے لیے بری خبر کیا ہے کہ چونکہ 9 مئی میں یہ لوگ ملوث تھے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملوث تھے، تو یہ جو ٹرائل چل رہا تھا اس ٹرائل میں کافی سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ایک تو سزائیں برقرار رہیں گی اور انہیں سزا بھگتنی پڑے گی، جو پینڈنگ ہیں ان کو بھی سزا ملے گی۔ اب اس سزا کا صرف آپ اپیل میں جا سکیں گے۔ تو آج جو سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ تھا اس میں کوئی تقریباً 7 ججز شامل تھے، تو 5 نے اس حق میں فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ فوجی عدالتیں درست ہیں، ان کو بحال ہونا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے، سویلین اگر حملہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ 2 جو ہیں جس میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں، انہوں نے اتفاق نہیں کیا کہ جی سویلین کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں دیکھ رہا تھا تو ایک تو اس میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خانم، انہوں نے اس کو اسی طرح ڈکلیئر کیا ہے کہ جیسے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے جو ہے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے، حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر تحریک انصاف پہ حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے جو لوگ 9 مئی میں گرفتار ہوئے تھے، بجائے ان کے حق میں فیصلہ دینے کے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل
فوجی عدالتوں میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہاں پہ کوئی فیصلہ بتایا جاتا ہے، نہ کوئی پروسیس ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے جمہوریت پہ یہاں پہ معاملات تھے، اب عدالتی کارروائی جو ہے وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فورس کرتی ہے اور یہ فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے ایک اور الزام بھی لگایا کہ یہ جو ججز سپریم کورٹ لائے گئے تھے وہ اسی مقصد کے لیے لائے گئے تھے، کیونکہ اس بینچ میں، آئینی بینچ میں نئے ججز کو شامل کیا گیا ہے اور ان ججز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب پر بھی یہ الزام ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم پہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ جو لوگ ابھی رہتے ہیں ان کا ٹرائل بھی اس میں ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا تو شعیب شاہین صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے کسی آئین میں اس قسم کا کوئی وہ نہیں ملتا، نظیر نہیں ملتی کہ آپ کسی سویلین کو اٹھائیں اور اس کا جو ہے وہ فوجی ٹرائل کر دیں۔ اب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ بھی درست نہیں تھی۔ تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں اپیل کا ایک پروسیس ختم ہو گیا ہے تو اب تو یہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ہوں گی، اور بڑی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جو براہ راست ملوث ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کیا اور اس حملے میں ملوث تھے، ان کے لیے یقیناً اب مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ اب جب یہ ٹرائل ختم ہوتے ہیں تو اب حکومت اگر اس حوالے سے قانون سازی کرے گی تو تب ہی وہ 45 روز کے اندر، یعنی اگر انہیں کوئی سزا ہو جاتی ہے تو وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ اس کیس پر کافی ٹائم سے یعنی جرا بھی ہوئیں، اس کے اوپر گواہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں، بتایا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کو حق بھی دیا جاتا ہے کہ وکیل اپنا کریں، وہاں پہ پھر گواہوں پہ جرا بھی ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس فالو ہوتا ہے۔ لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی یعنی جو عام عدالتیں ہیں وہ تو کھلی ہوتی ہیں، کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ فوجی عدالتوں کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی یعنی کرنل لیول کے افسر کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، جبکہ عام عدالتوں میں ظاہر ہے سیشن جج ہوتے ہیں، سول جج ہوتے ہیں، وہ فیصلے سناتے ہیں۔ تو اس پر ایک کنٹروورسی چل رہی تھی اور میرے خیال میں کہ اب وہ کنٹروورسی جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آئندہ بھی کسی بھی جماعت نے یا تحریک انصاف نے یہ کوشش کی کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں فوجی انسٹالیشنز پر اور فوجی تنصیبات پر، تو ان کا ٹرائل بھی اسی طرح فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ اب چونکہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ تھے جن پر براہ راست حملے کرنے کا الزام تھا یا سازش بنانے کا الزام تھا، ان کے جو کیسز تھے وہ فوجی عدالتوں کو بھجوائے گئے تھے۔ جو باقی لوگ تھے اس میں بتایا جاتا ہے کہ 1000 پہلے تھے، پھر دوسرے 1000، تقریباً 2-3 ہزار لوگ جو تھے وہ سویلین عدالتوں میں تھے، جن کے اوپر یہ جو بعد میں انہوں نے حملہ کیا اسلام آباد گئے اور جرنل، تو اس میں بھی یہ لوگ کافی سارے تھے۔ تو ان کے ٹرائل تو ہوتے رہے، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئیں، جس میں علی امین صاحب نے کہا کہ جی میں نے 22 کروڑ روپیہ ان کی ضمانتوں کے لیے جمع کرایا ہے، تو وہ تو بہرحال ہو گیا۔ اب فوجی عدالتوں سے بھی کچھ لوگوں کو سزائیں ہو گئی تھیں۔ وہ سزائیں اتنی تھیں کہ اگر جس کی 1 سال یا 2 سال سزا تھی تو وہ تقریباً مکمل ہو گئی اور بہت سارے لوگ رہا بھی ہو گئے۔ یہ سپریم کورٹ نے ایک اس میں فیصلہ یہ سنایا تھا کہ جب ٹرائل ہو رہا تھا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیں، اور جو اس کا جب فیصلہ آئے گا تو اس پھر امپلیمنٹیشن پھر مطلب ہے کہ اس پر ہو جائے گی۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی 1 سال سزا تھی، 6 ماہ سزا تھی، 1.5 سال تھی، 2 سال تھی، تو 9 مئی کو ہوئے تقریباً کافی ٹائم گزر گیا ہے، تو وہ لوگوں کو ریلیف ملا کہ وہ رہا ہو کے آگے۔ تو یہ ایک پازیٹیو اس کے اندر سپریم کورٹ نے وہ دیا تھا۔ اب جو باقی لوگ رہ گئے ہیں تو یقیناً وہ اب کچھ کا ٹرائل چل رہا ہے، کچھ کو سزائیں ہو چکی ہیں، تو
اب وہ اسی طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے جا کے ہائر عدالت میں۔ بہرحال یہ ایک بری خبر ہے تحریک انصاف کے لیے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بری خبر ہے۔ اسی بات پہ علیمہ خان صاحبہ بڑی برہم تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے عوامی حقوق کی ایک محافظ ہے، لیکن وہ عوامی حقوق اس نے جو ہے ان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مرضی تھی اس کے مطابق فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔